حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران عزیز، سورہ مبارکہ ابراہیم کی 34ویں آیت کے ذیل میں جس سلسلہ گفتگو کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی دوسری قسط ہدیہ سماعت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا یا جو چیز تمہارے لیے ضروری تھی، ہم نے وہ سب تم کو عطا کر دیا۔ اگر تم خداوند عالم کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ بے شک انسان ظلم کرنے والا ہے اور کفران نعمت کرنے والا ہے۔ یہ ظاہری سی آیت کا ترجمہ تھا جسے آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ مجلس کا موضوع شکران نعمت اور کفران نعمت ہے، لیکن کل کی مجلس میں چونکہ یہ ایام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام لہٰذا میں ایک مختصر سا مقدمہ عرض کر رہا تھا اور وہ مقدمہ تقریباً انکمپلیٹ رہ گیا، چونکہ
گفتگو ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی کہ جہاں سے واپس جانا ناممکن ہو گیا تھا۔ ہماری گفتگو اس بات پر چل رہی تھی کہ آخر جس زمانے میں امام سید سجاد نے، دیکھیے گفتگو کہیں نہ کہیں موضوع سے مرتبط ہونی چاہیے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے شکران نعمت اور کفران نعمت۔ خدا بند عالم کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں سے ایک نعمت مجلس عزا ہے۔ یہ اتنی گراں قدر نعمت ہے کہ اس نعمت کا وجود امام سید سجاد کے زمانے میں نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں کہ جس نعمت کا وجود امام سید سجاد کے زمانے میں نہیں تھا، آخر وہ کون سی حکمت عملی ایسی امام سید سجاد نے اپنے 35 سالہ دور امامت میں اپنائی کہ یہ مجلسیں بھی منعقد ہونے لگیں، اور نہ صرف یہ کہ منعقد ہونے لگیں، یہ مجلسیں جیسے جیسے امام کا زمانہ گزرتا گیا، امام محمد باقر کا زمانہ آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے اس نعمت کو عروج ملتا گیا، اور اتنا عروج مل گیا کہ آج ہم ہندوستان جیسے ایک سیکولر ملک میں بیٹھ کر اس مجلس عزا کو تذوق و احتشام کے ساتھ منعقد کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے منعقد کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ بھی ان مجلسوں سے مستفیض بھی ہو رہے ہیں، اور ان مجلسوں میں شرکت بھی کر رہے ہیں، اور کسی طرح کی پابندی ان مجلسوں پر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ان قربانیوں اور ان حکمت عملی کا نتیجہ ہے جو امام سید سجاد نے اپنے زمانے میں دی ہے، تاکہ ان مجلسوں کو پروان چڑھا سکیں۔ ان مجلسوں کا ایک حق ہماری گردن پر ہے، ہمارے بزرگوں نے اس حق کو ادا کیا ہے، تبھی یہ مجلسیں آج ہمارے ہاں منعقد ہو رہی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کما حقہ ان مجلسوں کو منعقد کرتے رہیں، تاکہ یہ سلسلہ قیام قیامت تک اور ظہور حضرت حجت حضرت قائم علیہ السلام میں اس سے قبل کے گفتگو کو شروع کروں، میں چاہوں گا کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ آگے بڑھتے جائیں تاکہ یہ آگے کی جگہ جو ہے یہ بھر جائے۔ حضرت امام سید سجاد علیہ السلام نے کل گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ جو حکمت عملی آپ نے انجام دی تھی، اس میں سب سے پہلی حکمت عملی، دیکھیے بات انسان اپنی کر جائے اور دشمن اس حکمت کو گرفت میں نہ لے سکے، اسے اسمارٹنس کہتے ہیں۔ اور یہ اسمارٹنس، یہ ذکاوت، یہ ذہانت صرف معصومین کے پاس پائی جاتی ہے کہ وہ اپنا حملہ بھی کر دیتے ہیں اور دشمن کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جس آنسو کو لوگ کمزور سمجھ رہے تھے کہ آنسو سے کیا ہوتا ہے، اسی آنسو کو امام سید سجاد نے اتنا بڑا اسلحہ بنا دیا کہ اس ایک آنسو کے ذریعے سے امام سید سجاد نے کربلا کو پہنچایا بھی، عزاداری بھی برپا کی۔ عام طور سے ہمارے یہاں عزاداری برپا کرنے کے لیے توجہ فرمائیے گا، عام طور سے ہمارے یہاں عزاداری برپا کرنے کے لیے فرش عزا بچھائی جاتی ہے، مومنین کو بلایا جاتا ہے، ذاکر کو بلایا جاتا ہے، لیکن امام سید سجاد نے جو حکمت عملی بنائی تھی اس میں پورے مدینے کو ذاکر بھی بنا دیا تھا، سامع بھی بنا دیا تھا، اور کربلا کو باقی رکھنے والا مجاہد بھی بنا دیا تھا۔ یعنی اپنے آپ میں یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ کوئی دکاندار ہے تو وہ کربلا سنا رہا ہے، کوئی قصاب ہے تو وہ کربلا سنا رہا ہے، جو سید سجاد کو جانتا تھا۔ اور سید سجاد کو کون نہیں جانتا ہے؟ سید سجاد کو اس زمانے کے یہودی جانتے ہیں، سید سجاد کو اس زمانے کے عیسائی جانتے ہیں۔ میاں ہمہ شمہ ذرا سا سر پہ امامہ رکھ کے عالم دین ہو جاتے ہیں تو معاشرے کا ہر فرد جانتا ہے، جن کے صدقے میں ہمارے سروں پر امامے ہیں انہیں کون نہیں جانتا ہوگا۔
انہیں ساری دنیا پہچانتی تھی، اور جب پہچانتی تھی تو کس حوالے سے پہچانتی تھی؟ کون سید سجاد؟ جو گریہ کرنے والے ہیں۔ 4 بکا گزرے ہیں۔ بکا کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ گریہ کرتے ہوں، یا جناب آدم گریہ کرتے تھے۔ جناب آدم بکا مشہور ہے۔ بکا یعنی سب سے زیادہ بکا کرنے والے، بکا بکا سے آیا ہے، سب سے زیادہ بکا کرنے والے۔ یا جناب آدم سب سے زیادہ بکا کرنے میں مشہور ہوئے، یا جناب یعقوب سب سے زیادہ گریہ کرنے میں مشہور ہوئے، بکا کرنے میں مشہور ہوئے۔ اتنا مشہور ہو گئے جناب یعقوب کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تیسری فرد جو رونے میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے جن کو، وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ اس قدر گریہ فرماتی تھی کہ دشمنوں کو یہ کہنا پڑا کہ بی بی سے کہیے یا رات میں گریہ کریں یا دن میں گریہ کریں۔ بی بی نے کن مصیبتوں پر گریہ کیا؟ بی بی نے بھی ان مصیبتوں پر گریہ کیا کہ جن کے لیے انہوں نے خود کہا کہ اگر یہ دن پر پڑھتی، اگر یہ پہاڑوں پر پڑھتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، دن پر پڑھتی تو رات میں تبدیل ہو جاتے۔ کون سی مصیبت ہے؟ اور چوتھے گریہ کرنے والے یا بکا کی صورت میں جو مشہور ہوئے وہ حضرت امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام۔ میں ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے تھوڑا سا جگہ دیں، تھوڑا آنے والوں کو جگہ دیں۔ بہت اچھے، سلامت ہیں۔ جو درمیان میں بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو کر آگے آ جائیں۔ اس طریقے سے جگہ بن جائے گی۔ سلامت رہیں۔ جو دوسروں کو جگہ فراہم کرے گا خدا اس کی زندگی میں جگہیں اور بہت ساری وسعتیں عنایت کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ سب سے پہلی حکمت عملی دیکھیے، یعنی اگر انسان گریے کو بھی اپنا رہا ہے تو اس گریے کے ذریعے سے مشہور ہو گیا۔ جناب یعقوب گریے کے ذریعے سے مشہور ہو گئے، جناب آدم گریے کے ذریعے سے مشہور ہو گئے کہ سب سے زیادہ بکا کرنے والے۔ خداوند عالم کو یہ بکا بہت پسند ہے، اور جب اسی بکا کو، جب اسی گریے کو انسان اسلحے کے طور پر استعمال کرے، جب اسی گریے کو انسان ایک ابزار کے طور پر استعمال کرے، جب اسی گریے کو انسان ایک اوزار کی حیثیت سے استعمال کرے جس سے وہ معاشرے کو ٹھیک کر سکتا ہو۔ گریہ انسانی تربیت میں بھی بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجلسوں میں آنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، لاکھ کوشش کے باوجود، چاہے جیسی بھی مصیبت پڑ جائے۔ میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ باتیں کرنا بند کریں، یہاں پر وہ مجلس سننے کے لیے آئی ہیں، میری گفتگو کو سنیں۔ میں اگر یہاں کوئی گفتگو کرنے آیا ہے تو اس کی گفتگو کو سنا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتا ہے، انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ من ابکا او تبا کا، روئے یا رونے والی صورت بنائے۔ یعنی امام کو بھی معلوم تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ آنسو بہت آسانی سے نہیں آتے ہیں آنسو، بلکہ میں نے کبھی ایک شعر سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، کہ ہر ایک آنکھ کو کیسے نصیب ہوں آنسو، ہر ایک آنکھ کو کیسے نصیب ہوں آنسو، چنی گئی ہے یہ دولت کسی کسی کے لیے۔ ہر ایک کو یہ آنسو نہیں ملتا، آنسو بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آنسو کے لیے دل نرم ہونا چاہیے، جتنی دل میں نرمی آتی جائے گی اتنا آنکھوں میں آنسو آتا جائے گا، جتنا دل سخت ہوتا جائے گا اتنا آنکھوں سے آنسو خشک ہوتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا فیض ہے امام حسین کی مجلس کا، جہاں رونے کا بھی ثواب ہے، رونے جیسی صورت بنانے کا بھی ثواب ہے۔ یعنی اگر تمہارے آنسو نہیں آ رہے ہیں، بہت سارے عرفاء علماء سے پوچھا گیا کیوں نہیں آنسو آتے، کہا اس کی وجہ گناہ ہے،
انسان کی آنکھوں میں اگر آنسو نہیں آتے ہیں تو اس کی وجہ گناہ ہے. بہت سارے گناہ ہیں, 8-10 گناہ ایسے ہیں جو قلب کو سخت کر دیتے ہیں, قلب کو سخت کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک گناہ ہے نماز صبح کا چھوڑنا. عجیب ہے, عجیب ہے. ایک گناہ ہے نماز صبح کا چھوڑنا. عام طور سے جن کی نماز صبح قضا ہوتی ہے ان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, ان کا قلب سخت ہو جاتا ہے, آسانی سے پھر آنسو نہیں آتے ہیں. آنسو کا اصل وقت ہی نماز صبح کا ہے. یہ خدا سے راز و نیاز کرنے کا وقت ہے. آپ ذرا سوچیں کہ خداوند عالم نے جس نے ظہر میں 8 رکعت رکھی ہے اس نے صبح 2 رکعت رکھی کیوں ہے؟ تاکہ اتنی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اٹھ کر میرے پاس تو آؤ, مجھ سے گفتگو کا لطف تو اٹھاؤ. خدا سے راز و نیاز. تم رات بھر دوسروں کے لیے جاگ جاتے ہو, 2 رکعت صبح کی نماز کے لیے اس کے لیے نہیں جاگ پاتے ہو جس نے تمہیں نعمت وجود عطا کیا ہے, جس نے تمہیں وجود کی نعمت سے نوازا, تم اس کے لیے اپنی آنکھ نہیں کھول پاتے ہو. یہ امتحان ہے نا انسان کا. جو شخص نامحرموں کی طرف نگاہ کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے, نگاہ کا تعلق دل سے ہے. امام معصوم فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس. اللہ اکبر. نگاہ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان جن تیروں کے ذریعے سے, نوجوانوں غور سے سننا, شیطان جن تیروں کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر, مومن کے اوپر, ان میں سے ایک تیر اس کی نگاہ ہے. انسان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ سلمان فارسی بن جائے, اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ بوذر غفاری بن جائے, اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ مقداد بن جائے. اسے اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھنا سیکھنا ہوگا. یہ آنکھیں ہر جگہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی. جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھو, جہاں بند کرنا ہے وہاں سے بند کرو. آنکھوں کا اپنا رول ہوتا ہے. کسی بھی عضو کے لیے خدا نے کور نہیں رکھا ہے. آنکھ ایک ایسا عضو ہے جس کے لیے کور بھی رکھا ہے, یعنی کہیں کہیں نظریں جھکانا بھی ثواب ہے, کہیں اٹھانا ثواب ہے. ایک انسان جو نماز پڑھنے والا ہے, وہ نماز پڑھنے والا اگر معذور ہو جاتا ہے, اللہ اکبر, یہ حکمت عملی تو دیکھیں. جب انسان معذور ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو. یعنی لیٹے لیٹے بھی اگر تم سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو تم آنکھوں کے اشارے سے پڑھو. اللہ اکبر. اس فہرست میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم پلکوں کو آدھا جھکاؤ گے تو ہم رکوع شمار کریں گے, پورا جھکا لو گے تو ہم سجدہ شمار کریں گے. ان آنکھوں کا بڑا رول ہے, ان آنکھوں کی تربیت کا بڑا, ان آنکھوں کا انسان کی تربیت میں بہت بڑا رول ہے. ان آنکھوں پر ہم یہاں اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم جو چاہیں دیکھیں, جو چاہیں سنیں, جو چاہیں بولیں. نہ ہمیں ہر بات بولنے کا حق ہے, نہ ہمیں ہر بات سننے کا حق ہے, نہ ہمیں ہر چیز دیکھنے کا حق ہے. یہ آنکھیں دل سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا, اگر یاد آ گیا تو آپ کو سناتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ شعر قم کی سرزمین پر کہا تھا. کم سے کم اس کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے اس شعر کی. یعنی بالکل نوجوانی کے عالم میں نے یہ شعر کہا تھا کہ ایسا نہ ہو, سنیے نظر کا کیا تعلق دل سے ہے, ایسا نہ ہو کہ قلب میں در آئے پھر کوئی, دل میں پھر کوئی گھس جائے. ایسا نہ ہو کہ قلب میں در آئے پھر کوئی, ہم نے نظر کو دل کا نگہبان کر دیا. ہم نے نظر کو دل کا نگہبان کر دیا. اس دل کے نگہبان کا نام ہے آنکھیں. اس دل میں جگہ ہی صرف خدا کی ہے, کسی اور کو جگہ مت دینا. یہ جو دنیاوی حسن تم دیکھ رہے ہو اس کا خالق وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا. کمال یہ نہیں ہے کہ تم اس آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھو اور خدا کو نہ دیکھ پاؤ. اللہ اکبر. آنکھوں کی بات آئی ہے, آنسو کی بات آئی ہے تو ایک آنکھ پر کتنی گفتگو ہو رہی ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ جس نے آنکھیں دی ہیں تم اسی کو نہ دیکھ پاؤ. جس نے آنکھیں دی ہیں, زبیر علی تابش کا بڑا مشہور شعر ہے
کہ وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے. سنیے, آپ اپنے ذوق شعری سے, آپ کے ذوق شعری سے میں خوب واقف ہوں. کہتے ہیں زبیر علی تابش نوجوان شاعر ہے دلی کا, کہتا ہے وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے, وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے, اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے, اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی. یہ کون سا انصاف ہے؟ جس نے آنکھ دیکھنے کے لیے عطا کی ہے, تم اس خدا کو تو نہیں دیکھ پا رہے ہو, باقی ساری دنیا کو دیکھ رہے ہو, سب کو دیکھ رہے ہو, سب تمہیں دکھائی دے رہے ہیں, تمہیں خدا نہیں دکھائی دیتا. اپنی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھنے کی کوشش کرو. کون سی آنکھوں سے؟ اس سے پہلے میں نے بصیرت کے اوپر گفتگو کی تھی. بصارت آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے, لیکن دل کی نگاہوں سے دیکھنے کو بصیرت کہا جاتا ہے. ان بصیرت کی آنکھوں کو روشن کرو تاکہ تم خدا کو دیکھ سکو, اپنے خدا کو یاد رکھ سکو. تیسری چیز, نوجوان خاص طور پر سنیں, خاص طور پر نوجوان سنیں, میری بیٹیاں سنیں, میری بہنیں سنیں, میرے بھائی سنیں, میرے بیٹے سنیں, غور سے سنیں. جس نے ماں باپ کو اذیت دی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, پھر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا. ماں باپ کو اذیت دینے والا, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رلایا ہے, اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں گی, اب اس کو آنسو نہیں ملیں گے. آنسو سب کو, عجیب بات ہے, آنسو سب کو نہیں ملتے. دیکھو اہل بیت کے گھر میں یوں ہی تو نہیں داخل ہوتے نا, اہل بیت کے گھر میں اجازت سے داخل ہوتے ہیں نا. آپ جاتے ہیں کسی بھی, میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ ہم لوگ کسی بھی حرم میں جاتے ہیں, حرم تو در اہل بیت ہے, خاص طور پر امام حسن عسکری کا, خاص طور پر رسول خدا کا, مدینہ منورہ جہاں آپ دفن ہیں وہیں ان کا گھر بھی ہے. آپ کیسے بغیر اذن کے داخل ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا, بغیر اذن کے کسی بھی گھر میں داخل نہ ہو, یہ تو نبی کا گھر ہے, یہ تو اماموں کا گھر ہے. تو ہم نے اپنے استاد سے سوال کیا یہ جو نبیوں کے مقبرے ہیں ہم اس میں کیوں داخل ہو جاتے ہیں؟ کہا اذن دخول کیوں لکھا ہوا ہے, ہر دروازے پر اذن دخول کیوں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اجازت لو. تو میں نے سوال کیا اجازت ہم لے لیتے ہیں لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا اجازت مل گئی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی شرابی آئے وہ بھی آ گیا, کوئی بھی آیا ہے, اس کو اجازت کیسے مل جاتی ہے؟ تو کیا فلسفہ بتایا ہے ہمارے عرفاء اور علماء نے. کہتے ہیں اکثر تم نے دیکھا ہوگا اماموں کے دروازے پر کھڑے ہو کے جب اذن دخول پڑھتے ہو نا تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یہ آنکھوں سے آنسو کا آنا بتا رہا ہے کہ آنے والے تم کو اندر بلایا جا رہا ہے, اجازت مل چکی ہے. اگر کبھی مجلسوں میں آنسو آئے تو سمجھ جانا تمہارا آنا قبول ہو گیا. یہ آنسو قبولیت کی علامت ہیں, یہ آنسو آنے کی اجازت ہے, یہ آنسو مجلسوں کی قبولیت کی علامت ہیں. کل چونکہ گریہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے گفتگو کو وہیں سے سمیٹ دیا تھا. ان آنسوؤں کو جو شخص گانا سنتا ہے, چوتھی چیز جو یاد آ رہی ہے وہ سناتا جا رہا ہوں, جو شخص گانا سنتا ہے اس کے دل کو سخت کر دیا جاتا ہے. گانا سننے والے کے دل کو سخت کر پھر اس سے آنسو لے لیے جاتے ہیں. آنسو بڑی نعمت ہے, کوشش یہ کرو کہ تم سے آنسو نہ لیے جائیں. ساری دنیا کی مصیبتوں پر رو گے, حسین کی مصیبت پر رونا نہیں آئے گا. اپنی مصیبت پر رو گے, حسین کی مصیبت پر رونا نہیں آئے گا. جب حسین کی مصیبت پر رونا نہ آئے, اپنی مصیبت پر رونا آئے تو اپنی قسمت کا رونا رونا کہ تم اپنی چھوٹی مصیبتوں پر تو رو رہے ہو, حسین کی بڑی مصیبتوں پر رونا نہیں آ رہا ہے. یہ آنسو لے لیے جاتے ہیں. ان آنسوؤں کی قدر کرو. ان آنسوؤں کو سید سجاد نے اسلحہ بنایا تھا. انہی آنسوؤں کے ذریعے سے سید سجاد نے ان مجلسوں کی بنیاد ڈالی ہے. سید سجاد بکا مشہور تھے, یعنی سب سے زیادہ گریہ کرنے والا, سب سے زیادہ پانی دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے, گوشت دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے, جانور کو ذبح کرتے وقت دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے, سوال کرتے تھے. سوال کر کر کے کربلا پہنچایا ہے, بتا کے کربلا پہنچایا ہے. دوسرا کام جو سید سجاد نے کیا ہے وہ شاگردوں کی تربیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاگرد چونکہ باقاعدہ طور پر آپ بلا کے نہیں پڑھا سکتے تھے, یہ کیسے شاگرد تربیت کیے ہیں. بہت سارے شیخ طوسی نے لکھا ہے کہ ان شاگردوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے, ہزاروں میں ہے, جن کی تربیت کی ہے سید سجاد نے. کیسے؟ کن شاگردوں کی؟ مجلس نہیں کر سکتے ہیں, درس نہیں دے سکتے ہیں, تقریر نہیں کر سکتے ہیں, تو شاگرد کیسے تربیت کریں گے؟ شاگرد کیسے؟ ایک بات تم کو بریکٹ میں بتاتا ہوں. تم کو معلوم ہے اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی کب قائم ہوئی تھی؟ چھٹے امام کے زمانے میں.
ہے نا؟ یہ تو بات معلوم ہے نا تمہیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں ہزاروں لوگ امام منبر پر بیٹھ کے درس کہتے تھے، ہزاروں لوگ شرکت کرتے تھے۔ آج تم اچانک یونیورسٹی بناؤ، بن جائے گی؟ نہیں، یونیورسٹی کی کہیں نہ کہیں بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ یونیورسٹی ایک دن میں نہیں بنتی ہے، یونیورسٹی ایک رات میں نہیں بنتی ہے۔ یونیورسٹی سے پہلے کا مرحلہ کالج کا ہوتا ہے، کالج سے پہلے کا مرحلہ اسکول کا ہوتا ہے، جہاں ساری پابندیاں تھیں ان پابندیوں میں وہ یونیورسٹی جس کی بنیاد امام جعفر صادق نے ڈالی ہے، وہ یونیورسٹی جس کو چھٹے امام چلا رہے تھے، اس کی بنیاد سید سجاد نے اپنے زمانے میں ڈال دی تھی شاگردوں کی تربیت کر کے۔ اپنے اس 35 سالہ دور میں اس کی بنیاد انہوں نے ڈال دی تھی شاگردوں کی تربیت کر کے، جن کی تعداد ہزاروں میں بتائی گئی ہے۔ اور وہ شاگرد کیسے تھے؟ عام لوگ نہیں تھے، یہ غلام تھے، یہ حبشی لوگ تھے، یہ سیاہ لوگ تھے۔ تاریخ معصومین میں سب سے زیادہ غلام خریدنے کا ریکارڈ چوتھے امام کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ غلام آزاد کرنے کا ریکارڈ بھی چوتھے امام کے پاس ہے۔ سنو، سب سے زیادہ غلام کس نے خریدا؟ چوتھے امام نے۔ سب سے زیادہ غلام کس نے آزاد کیا؟ حیران ہو جائیں گے آپ حکمت عملی سے، یہ امام کی حکمت عملی ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا اس تک۔ سب سے زیادہ غلام خریدے کس نے؟ چوتھے امام نے۔ سب سے زیادہ غلام آزاد کس نے کیے؟ مولا۔ یہ غلام خریدنا اور یہ غلام آزاد کرنا کس لیے؟ بہت غور سے سننا۔ پہلی حکمت عملی گریا تھی، اصل مقصد کیا ہے؟ کربلا پہنچانا، دین پہنچانا، عزاداری کو زندہ رکھنا، حسین کو پہنچانا، کربلا میں حسین کی قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ سن 61 ہجری سے لے کر سن 95 ہجری تک امام سید سجاد کر کیا رہے ہیں؟ یہ ہزاروں کی ہزار کی تعداد میں غلام خرید رہے ہیں، آزاد کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، آزاد کر رہے ہیں۔ یوں ہی نہیں خرید رہے ہیں، یوں ہی آزاد نہیں کر رہے ہیں۔ ایک غلام خریدا، اگر بااستعداد تھا تو 1 مہینے تک اس کی تربیت کی، اسے پڑھایا لکھایا، شاگرد بنایا، اسے کربلا پہنچائی، پھر اسے آزاد کر دیا۔ جب وہ آزاد ہوا تو اپنے علاقے میں گیا اور اپنے علاقے میں جا کے وہاں کربلا سنائی۔ یہ طریقہ امام سید سجاد نے اپنایا۔ ایک ایک شاگردوں کو بلاتے تھے، اپنے پاس تربیت کرتے تھے، کسی کو 6 مہینہ، کسی کو سال بھر، کسی کو 1 مہینہ، کسی کو 2 مہینہ، جس کے اندر جیسی صلاحیتیں ہوتی تھیں اسی اعتبار سے اس کی تربیت کرتے تھے، پھر اسے آزاد کرتے تھے۔ ایک غلام آزاد بھی ہو جاتا تھا اور آزاد لوگوں کے سامنے جا کے پھر کربلا سنایا کرتا تھا۔ یہ سید سجاد کی حکمت عملی تھی، یہ سید سجاد کا کارنامہ تھا۔ تم مجلسوں پر پابندی لگاؤ گے، تم امامت سے ٹکراؤ گے۔ امامت کے پاس بہت سارے راستے ہیں، امامت کے پاس بہت سارے طریقے ہیں، اور میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ مجھے اپنے موضوع پر بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آخری باتیں بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے لہٰذا میں اس پر تفصیلات عرض نہیں کر سکتا ہوں۔ آخری بات، خطبہ دینے پر پابندی ہے۔ امیر المومنین کے خطبے موجود ہیں، کیوں موجود ہیں؟ آپ کی حکومت تھی، خطبہ آپ دے رہے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ کی حکومت تھی، خطبہ آپ دے رہے تھے۔ یہ بھی کتنا بڑا کمال ہے نا؟ غور نہیں کیا تم نے؟ یہ بھی کتنا بڑا کمال ہے۔ آج سے میں 10 سال پہلے کی اپنی ویڈیو ڈھونڈوں تو شاید مل جائے ہیں، لیکن مجھ سے پہلے جو علماء گزرے ہیں، مجھ سے پہلے جو خطبہ گزرے ہیں، مثلا تم نے نام سنا ہوگا ابن حسن نونہروی صاحب، شبیح الحسن نونہروی صاحب، ٹھیک ہے، ہمارے ہندوستان کے یہ خطبہ بہت بزرگ خطبہ گزرے ہیں۔ یا ان سے پہلے مثلا کبن صاحب، کلب عابد صاحب کے والد، کلب صادق صاحب کے والد، مولانا کلب جواز صاحب کے دادا، اپنے زمانے میں مشہور خطیب تھے۔ آپ چاہیے یوٹیوب پر سرچ کیجئے مولانا کلب حسین صاحب کی مجلسیں، نہیں ملے گی، شاید ایک بھی نہ ملے۔ کمال ہو گیا، کلب حسین صاحب کی مجلس نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ اسی کو تو کمال کہتے ہیں۔ آج سے 2 جنریشن پہلے چلے جاؤ، کسی کی تقریر نہیں ملے گی۔ 1400 سال پہلے چلے جاؤ، علی کی پوری تقریر ویسے ہی مل جائے گی۔ اسے کمال کہا جاتا ہے، اسے کمال کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جس کی لفظوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے قیامت تک اس کی لفظوں کی حفاظت کرتا ہے۔ منو عن جو خطبہ مولا کائنات نے دیا، وہ خطبہ بالکل لفظ بلفظ موجود ہے،
لفظ بلفظ موجود ہے۔ نہج البلاغہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ گئے ہیں، کوئی نہج البلاغہ دوسری نہج البلاغہ سے ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولنے والا جب خدا کی راہ میں بولتا ہے تو خدا ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے، ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ تم کو ہی نہیں بچائیں گے، تم جو بول دو گے اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ خوشنود امام زمانہ صلی اللہ آخری بات عرض کر رہا ہوں اس سلسلے کی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اپنے اس مقدمے کو یہیں پر ختم کر دوں گا کہ تم نے خطبے پر پابندی لگا دی، تم نے تقریر پر پابندی لگا، کہیں ایک بھی تقریر آپ کو نہیں ملے گی۔ خطبہ ملے گا بھی تو کہاں کا؟ اسیری کی حالت کا۔ خطبہ ملے گا تو کہاں کا؟ شام کا۔ خطبہ ملے گا سید سجاد کا تو کہاں کا؟ کوفے کا۔ اسیری کی حالت میں ملے گا، لیکن آزادی کی حالت میں کوئی خطبہ نہیں ہے۔ جب آپ آ گئے کیوں پابندی ہے آپ کے اوپر؟ نہ خطبہ دے سکتے ہیں، نہ درس دے سکتے ہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ حکمت عملی سید سجاد کی ہے۔ تم تقریروں پر پابندی لگاؤ گے۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں بات کو زور سے کہنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن زوردار بات کہنے کا عادی ہوں۔ آواز میں زور پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بات میں زور پیدا کرنا کمال ہے۔ کسی بھی بات کو، میرا بہت پرانا جملہ ہے، امام حسین کان میں ٹھوسنے کے لیے نہیں ہے، دلوں میں اتارنے کے لیے ہے۔ کان میں ٹھوسنے کے لیے زور سے چلانا پڑتا ہے، دلوں میں اتارنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ توجہ فرمائیں۔ تم پابندی لگاؤ گے، لگا دو۔ درس پر پابندی لگاؤ گے، خطبوں پر پابندی لگاؤ گے، تقریروں پر پابندی لگاؤ گے، مجلسوں پر پابندی لگاؤ گے، لیکن تم بیٹھے تو اسلام کے نام پر ہو نا۔ دیکھیے یہ حکمت عملی ہے۔ تم بیٹھے ہوئے حکومت، تخت حکومت پر تو اسلام کے نام پر ہو۔ اللہ اکبر، کیا حکمت ہے امام سید سجاد کی۔ جس چیز کو اپنایا اس کا کوئی توڑ حکومت وقت کے پاس نہیں تھا۔ تم تقریر پر پابندی لگاؤ، تم خطبوں پر پابندی لگاؤ، تم مجلسوں پر پابندی لگاؤ، دعا پہ تو نہیں لگا سکتے نا۔ اب سید سجاد مسجدوں میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی دعا پڑھ رہے ہیں کہ وہ دعائیں سننے والا دعائیں سن بھی رہا ہے اور محفوظ بھی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ دعا صرف دعا نہیں ہے، بلکہ کربلا کی تاریخ کا وہ ذخیرہ علمی ہے جو سید سجاد اپنے سننے والوں کو بھی سنا رہے ہیں اور خدا کو بھی سنا رہے ہیں۔ اس دعا کے ذریعے سے وہ تمام علوم و معارف الہیہ جو ایک امام کو لوگوں کے درمیان منتقل کرنا چاہیے، امام نے دعا کے ذریعے سے منتقل کر دیا۔ کل کی مجلس کا اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کل کی مجلس امام سید سجاد پڑھیں گے، دیکھو کبھی کبھی ذہنوں کو ایسے جھنجھوڑا جاتا ہے۔ کل اس جگہ کی مجلس کو امام سید سجاد پڑھیں گے، اس امام باڑے کا نہیں، بھوپال کا کیا حال ہوگا؟ سوچو، تصور کرو کیا حال ہوگا۔ خدا کرے آپ ہم سب مل کے اس منظر کو دیکھیں جب امام زمانہ تقریر کر رہے ہوں اور ہم سن رہے ہوں۔ محمد آل محمد صلی اور میں آپ کو بتا دوں، روایات، علماء کی گفتگو، یہ سب اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے، تیار رہیے، وہ دن دور نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کے سب ظہور دیکھیں گے، خدا نے چاہا تو ہم سب کے سب بیت المقدس کی آزادی دیکھیں گے، خدا نے چاہا تو ہمارے یہاں کے اپنے ٹور گروپ والے جس طریقے سے پیکیج میں حرم رکھتے ہیں، کربلا رکھتے ہیں، مدینہ رکھتے ہیں، مکہ رکھتے ہیں، ویسے ہی بیت المقدس بھی رکھیں گے۔
اور ہم سب وہ والا پیکج لیں گے جو بیت المقدس والا پیکج ہوگا، تاکہ پہلے وہاں نماز پڑھیں گے، پھر خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، سنت رسول بھی ادا ہو جائے، قبلہ اول میں بھی نماز پڑھیں، قبلہ دوم پہ بھی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ یہ دن آئے گا، اور اس دن کی نوید آیت اللہ خامنئی نے دے دی ہے، ان بوڑھے بزرگوں کو دے دی ہے جو ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، کہ انشاءاللہ شاید میں رہوں یا نہ رہوں لیکن آپ سب رہیں گے، آپ سب وہاں نماز پڑھیں گے، اور بیت المقدس کی آزادی کا مطلب ہی امام زمانہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے نفسوں کی تربیت کیجئے۔ امام نے جو طریقہ کار اپنایا، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ تقریر امام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مجمع سنبھالے نہیں سنبھلے گا، امام تقریر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کون نہیں چاہے گا آنا؟ نوجوانوں، بہت ہی خاموشی کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جتنی زور سے سننا چاہو اس کو سنو، اپنے وجود میں اس جملے سے شور مچا دینا۔ امام سید سجاد کی تقریر کا اعلان سن کر تم سے گھر میں رکا نہیں جائے گا کہ امام بولیں گے تو پھر میں کیسے نہ سنوں۔ یہ ممکن ہے کہ امام بولیں اور میں نہ سنوں، تو اسی امام کی کتاب تمہارے گھروں میں کیوں نہیں ہے، اور ہے تو تم پڑھ کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ بھی امام ہی نے بولا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی ایک ایک لفظ امام کی زبان سے نکلی ہیں۔ امام نے حقوق الناس کے اوپر، حقوق کے اوپر جو رسالت الحقوق تحریر فرمایا ہے، وہ امام کا ہے، وہ لفظ امام کی ہیں۔ اگر اپنے امام سے عشق ہے تو آج سے نہج البلاغہ پڑھنا شروع کر دو، اپنے امام سے عشق ہے تو صحیفہ سجادیہ پڑھنا شروع کر دو۔ اگر امام زمانہ کو درک کرنا چاہتے ہو، ان کی غلامی چاہتے ہو، تو اپنی محبت کا اظہار کرو اہل بیت سے۔ جتنی محبت کا اظہار کرتے چلے جاؤ گے، اتنا امام زمانہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا وہ سب کچھ ہم نے تم کو عطا کر دیا، وہ سب کچھ ہم نے تم کو عطا کر دیا۔ خدا مند عالم نے تمام تر نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، پھر بھی ہم شکوے کی حالت میں رہتے ہیں، پھر بھی ہم کنفیوژن کی حالت میں رہتے ہیں، پھر بھی ہم خدا سے ناراضگی کی حالت میں رہتے ہیں۔ تم کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ سارے مسائل یہیں سے جڑتے ہیں۔ انسان کا عشق جو دنیا سے ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ تم یہاں رہنے کے لیے آئے ہو، نہیں، یہاں سے تم کو گزرنا ہے، اور اس گزرنے کے لیے اس ضرورت سے زیادہ نعمتیں۔ دیکھو، دو طرح کے نظام ہیں، ایک نظام بشری ہے، اور ایک نظام الہی ہے۔ دو طرح کے نظام ہیں، ایک بشری نظام ہے اور ایک الہی نظام ہے۔ بشری نظام کیا ہے؟ بشری نظام یہ ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تب اس کے بعد سپلائی دی جاتی ہے، یہ بشری نظام ہے۔ ابھی آپ کا امام بڑا چھوٹا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ اوپر بنا رہے ہیں تاکہ خواتین کو اوپر شفٹ کیا جائے، یہ پورا حصہ مردوں کے لیے رہے۔ یہ آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ یہ آپ کے ذہن میں اس لیے آیا کہ لوگ ماشاءاللہ سے اس تعداد میں شریک ہو رہے ہیں کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مولانا کو 3 بار کہنا پڑتا ہے آگے آئیے، لیکن آگے بھی لوگ کہاں تک آئیں گے؟ آگے آنے کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ تو چونکہ آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، نظام بشری اور نظام الہی میں فرق سمجھیے۔ چونکہ آپ کو ضرورت محسوس ہوئی اس لیے آپ نے کہا نہیں، اوپر بھی بنانا چاہیے تاکہ خواتین کو اوپر شفٹ کیا جا سکے۔ یہ آپ کے ذہن میں بعد میں آتا ہے، یہی نظام بشری ہے، لیکن نظام خلقت الہی اس سے کہیں بالا ہے۔ خود آپ جتنی بھی سپلائی کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ کے بعد کرتے ہیں، خدا جتنی بھی سپلائی کرتا ہے وہ ڈیمانڈ سے پہلے کرتا ہے۔ جتنی بھی سپلائی کرتا ہے وہ سب ڈیمانڈ سے پہلے، اس کے ہاں ڈیمانڈ پہلے نہیں ہوتی ہے، پہلے سپلائی ہو جاتی ہے۔ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، اور اس جملے کی قدر کیجئے گا، اس جملے کی قدر کیجئے گا۔ ہر انسان کو، اس نے خود قرآن مجید میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر انسان کو ایک ہادی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ہدایت کرنے والے کی
ضرورت پڑتی ہے، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ وہ ایسا سپلائی کرنے والا ہے کہ اس نے اس کائنات کے سناٹے کو بھی بغیر ہادی کے نہیں رکھا، اور پہلا انسان جو پیدا کیا اسے ہادی کی شکل میں پیدا کیا۔ جو کائنات کے، اب اس جملے پر غور کیجئے گا، جو کائنات کے سناٹے کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا، وہ اتنی بھیڑ بھاڑ والی دنیا کو بغیر ہادی کے کیسے رہنے دے گا؟ پہلے والے کو آدم کہا جاتا ہے، آخری والے کو قائم کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و توجہ فرمائیں۔ خداوند عالم کی نعمتیں بار بار قرآن مجید میں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ التي انعمت علیکم، تمام ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ شکران نعمت یہی ہے۔ عام طور پر انسان نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ میں بالکل صفر سے، کہتے ہیں نا صفر سے آغاز کرنا، زیرو سے شروع کرنا چاہیے۔ کون سی نعمتیں مولانا، کون سی نعمتیں ہیں؟ ایک شخص آیا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیے گا بہت غور سے، اس روایت کو سنیے گا۔ یا رسول اللہ، بڑے حالات خراب ہیں اور بڑی قسم و پرسی چل رہی ہے اور رزق و روزی بہت تنگ ہے۔ یہ سب کی یہ کامن شکایت ہے اس دنیا میں، لوگوں کی سب سے بڑی کامن شکایت یہی ہے، روزی روٹی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں۔ پتہ نہیں کیوں یہ شکایت وہ لوگ کرتے ہیں جو تینوں ٹائم بھر پیٹ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ شکایت، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ شکایت عام طور سے وہ لوگ کرتے ہیں جو تینوں ٹائم بھر پیٹ کھانا کھاتے ہیں۔ بہت مشکل ہے مولانا، بڑی مشکلات ہے۔ کاش کبھی بھوک کا مزہ بھی چکھا ہوتا۔ غزہ والوں کی بھوک دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد بھی خدا سے شکوہ کر رہے ہو۔ بھوک اسے کہتے ہیں جہاں وہ پانی جب برستا ہے نا تو زمین پر پڑنے والے پانی کو 10 طریقے سے روئی ڈال کے فلٹر کرتے ہیں تاکہ پینے کے لائق بنا سکیں، تب پانی پیتے ہیں۔ اتنی مشکلات سے انہیں پانی مل رہا ہے، تم خدا سے شکوہ کر رہے ہو، تم خدا سے شکوہ کر رہے ہو۔ مشکل کیا ہے ہماری؟ ہم نے ابھی مصیبتیں دیکھی نہیں ہیں، اس لیے ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں۔ جب مصیبتیں رسول اسلام کے پاس شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ بہت مشکل ہے، بہت پریشانی ہے، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ رسول اسلام نے کہا کہ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بھائی سننا، کیا نیچر سے گفتگو کرتا ہے اسلام کا رسول۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کہ پراپر دکھائی دیتا ہے؟ کہاں دکھائی تو دیتا ہے۔ پراپر سنائی دیتا ہے؟ جی سنائی بھی دیتا ہے۔ کچھ کھاتے ہو تو زبان پہ مزہ آتا ہے؟ ہاں سب مزہ آتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی آئے تمہارے پاس اور آ کر کہے کہ یہ ہزاروں ہزار دینار لو، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ سونے کا سکہ اور چاندی کا سکہ۔ دینار اس زمانے میں، رسول خدا کے زمانے میں سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا۔ یہ سب چیزیں یاد رکھیے گا، یہ جو درہم و دینار کی بات ہوتی ہے نا، دینار سونے کا سکہ اور درہم چاندی کا سکہ۔ کوئی آئے اور ہزاروں ہزار دینار یعنی ہزاروں ہزار سونے کے سکے تم کو دے اور کہے کہ بھائی مجھے اپنی آنکھیں دے دو، تو دے دو گے؟ یا رسول اللہ آنکھیں دے دوں گا تو دیکھوں گا کیسے؟ کہا اچھا کوئی زبان مانگے؟ کہا نہیں زبان بھی نہیں دے سکتا۔ رسول خدا ایک ایک کر کے اس کے تمام ابھی تو وہ اعضاء پوچھ رہے ہیں جو اس کی سمجھ میں آتے ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کو شاید کڈنی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کڈنی کتنی مہنگی ہوتی ہے،
شاید دل نہیں سمجھ میں آتا، چونکہ جو دکھ رہا ہے نا رسول خدا اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جو نہیں دکھ رہا اس کے بارے میں تو پوچھ ہی نہیں رہے. دے دو گے؟ نہیں یا رسول اللہ کیسے دے دوں گا. کہا اتنی قیمتی قیمتی چیزیں لیے گھوم رہے ہو، پریشانی ہے، کوئی ایک چیز بیچ دو. کوئی ایک چیز. ارے یا رسول اللہ کیسے بیچ دیں؟ کہا اتنی نعمتیں تو ہیں نا تمہارے پاس، خدا بند عالم سے بقیہ نعمتیں چاہتے ہو تو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کا شکر ادا کرتے جاؤ تاکہ باقی نعمتیں. مشکل ہماری یہ ہے کہ جو نعمتیں خدا نے دی ہیں اس کا ہم شکر نہیں ادا کرتے. جو نعمتیں خدا نے دی ہیں، کون کون سی نعمتیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان آنکھوں کے اوپر یہ ابرو اس نے کیوں بنائی ہے؟ کمال ہے. کسی کی ابرو نہ رہے تو دیکھنے میں بھی بدصورت لگتا ہے، اور جس کی ابرو نہ رہے اس کی آنکھیں فوراً خراب ہو جائیں گی. ایک آنکھوں کی، اللہ اکبر، آج آنکھوں سے بات شروع ہو رہی ہے اور آنکھوں پہ ختم ہو جائے گی. ایک آنکھوں کی حفاظت کے لیے 3 پردے تو اس نے ان آنکھوں میں رکھے ہیں. 3 طرح کے پردے تو اس آنکھوں میں رکھے ہیں. ان آنکھوں کے ایک پلک پر ایک جو جسے ہم کہتے ہیں شٹر، یہ جو پلکیں بنائی ہیں، اس میں اس نے بال رکھے ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ ابرو رکھے ہیں. یہ سب کے، اور اس کے بعد ہر انسان کی آنکھوں کو گڑھے کے اندر بنایا ہے. اگر آپ کو کوئی مارے گا تو آنکھوں پر کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر آنکھیں ہیں. کوئی چیز آپ کی آنکھوں پر لگے گی بھی تو یہ جو شیلڈ بنی ہوئی ہے، یہ شیلڈ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گی. خداوند عالم کہتا ہے تمہاری دی ہوئی آنکھوں کی ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں، تم خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہاری جو آنکھیں ہیں ان کی اتنی طریقے سے ہم حفاظت کرتے ہیں، تم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہو. ان آنکھوں کی حفاظت کرو، ان آنکھوں کی حفاظت کرو. کون کون سی نعمتیں ہیں جو خداوند عالم نے دے رکھی ہیں انسان کو؟ کون کون سی نعمتیں ہیں جو دے رکھی ہیں؟ آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، شاید آپ کو یاد ہوگا، یہ میرا پرانا جملہ ہے، اور جو پرانے جملے ہوتے ہیں ان کو میں یہ کہہ کے دہراتا ہوں کہ ان کو یاد رکھیے. آپ ابھی بھی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ خدا کے محتاج بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے محتاج بیٹھے ہوئے ہیں، محتاج محض بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو بعض لوگ خدا سے شکوہ کرتے ہیں نا، اگر ایک لمحے میں میں چونکہ محسوس کر چکا ہوں، میرے پاس کئی مرتبہ ملک الموت کی کال آ چکی ہے، تو میں اس بات کو محسوس کر چکا ہوں کہ موت کے منہ میں جانا کسے کہتے ہیں. میں اس کو اپنے عملی طور پر محسوس کر چکا ہوں. جو لوگ اس کو محسوس کر لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی نعمتوں میں ہیں. آپ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی خدا کی نعمتوں میں غرق ہیں. غرق ہیں، ایسے ہی غرق ہیں جیسے مچھلی دریا میں رہتی ہے. ایسے ہی غرق ہیں. ذرا سا وہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے پوچھا جائے نعمت ہے کہ نہیں ہے تو وہ کہے کہ اب تو کچھ نہیں ہے، اب تو موت ہے. ذرا سا خداوند عالم جیسے مچھلی پانی میں غرق رہتی ہے ویسے ہی نعمتوں میں رہتی ہے. ویسے ہی آپ جو آکسیجن میں غرق ہیں وہ نعمتوں میں. آپ کے لیے پانی وہی آکسیجن ہے نا. میں نے مثال دی تھی، یہ میری مثال بہت پرانی ہے، کہ انسان اگر سانس لیتا ہے تو اس کا سانس لینے میں کوئی محنت ہے؟ کوئی محنت ہے؟ اس وقت آپ سانس لے رہے ہیں نا، کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ نہ لیجیے، کیا ہو جائے گا؟ ارے مولانا سانس کیسے نہیں لیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی نماز بھول جاتے ہیں، سانس لینا نہیں بھولتے ہیں. مولانا سانس لینا کیسے کوئی بھول سکتا؟ سانس تو زندگی ہے. چونکہ اس کی زندگی تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے، نماز کا زندگی ہونا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اس پر کل انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا. تم کو سانس لینے کی نعمت سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن نماز کی نعمت تم کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. تم کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. سب سے آسان کام ہے، انسان سانس لے رہا ہے. آپ غور تو کیجئے، یہ سانس آپ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے وجود کے باہر آکسیجن موجود ہے. اگر یہ آکسیجن کی نعمت آپ کے وجود کے باہر نہیں ہوتی تو آپ سانس نہیں لے پاتے. آپ نے کبھی اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ پالنے والے تو نے بہترین آکسیجن ہمیں دی ہے؟ دلی میں ایک لڑکا ابھی پڑھنے کے لیے آیا تھا مولانا عسکری صاحب کے مدرسے میں، اور وہ واپس چلا گیا کیونکہ اس کو وہاں کے آلودہ فضا میں سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی.
ہم نے کہا ہم لوگ تو یوز ٹو ہو چکے ہیں، آسانی سے لے رہے ہیں۔ بھوپال کا ابھی بھی آپ کے جو بھوپال کی فضا ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے کہ آپ یہاں بہترین طریقے سے اچھے آکسیجن میں سانس لے رہے ہیں۔ آپ نے کبھی اس بات کا شکریہ ادا کیا خدا تعالیٰ؟ چلیے سب سے پہلی چیز اور اسی پر میں آج کی اس مجلس کو ختم کروں گا، ایک صلوات پڑھیں محمد چونکہ یہ سب سے پہلی چیز میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ امام سید سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، جو آپ پڑھیے گا مناجات شاکرین پڑھیے گا۔ مثلا مولا کی 15 مناجاتیں ہیں، ان میں سے ایک مناجات اٹھا کر پڑھیے گا، مناجات شاکرین، شکر کرنے والوں کی مناجات۔ شکر کرنے والے خدا کی کیسے مناجات کرتے ہیں، کیسے حمد و ثنا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ابتدأتنی، اس خدا کا شکر کہ جس نے اپنے فضل سے میری ابتدا کی، اور میں اس کا شکر کیسے ادا کروں جبکہ وَلَمْ أَكُ شَيْئًا مَذْكُورًا، میں اس کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں کہ جبکہ میں کہیں بھی قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ یہ جو آج آپ کا ہر جگہ نام لیا جاتا ہے، نامدار عباس، ممتاز صاحب، فلاں صاحب، یہ جو آپ کو جانا جا رہا ہے، یہ آپ کو جاننے کے قابل کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا۔ قرآن مجید میں سورہ حل اتا جو ہے، سورہ انسان، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ پورا کا پورا اہل بیت کا قصیدہ ہے یہ سورہ۔ اس سورہ کی پہلی آیت پڑھ لیں، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان کے اوپر وہ وقت جو آیا تھا وہ اسے بھول کیوں جاتا ہے کہ وہ کہیں بھی قابل ذکر نہیں تھا، کہیں بھی قابل ذکر نہیں، تم تھے ہی نہیں، تم ہو۔ آج جو تم فخر کر رہے ہو اپنے اوپر، آج جو تم افتخار کر رہے ہو، آج جو ہر جگہ میں کہہ رہے ہو، آج جو یہ کہہ رہے ہو میں سیکریٹری ہوں، آج جو یہ کہہ رہے ہو میں صدر ہوں، آج جو یہ کہہ رہے ہو کہ میں ہوں، آج جو یہ کہہ رہے ہو کہ میری وجہ سے ہے، آج جو یہ کہہ رہے ہو کہ میں کماتا ہوں، آج جو یہ اپنا اتنا میں کر رہا ہوں، یہ میں تم کو کس نے بنایا؟ اسی نے بنایا، تم نہیں تھے۔ سب سے پہلی نعمت جو خداوند عالم کی انسان کے لیے قابل شکر ہے وہ صرف اور صرف اس کے وجود کی ہے کہ اس کا وجود نہیں تھا، اس کو وجود میں لانے والی ذات خداوند عالم۔ تم ممکن الوجود ہو، وہ واجب الوجود ہے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم کہیں تھے ہی نہیں، تم کو وجود عطا کرنے والی ذات وہی قدرت کاملہ ہے، تم نہیں تھے، تم نہیں تھے۔ دیکھو ابھی پہلے مرحلے میں جب تم شکر ادا کرنا سیکھ جاؤ گے، پھر اس کے بعد اس کی نعمتوں کو سوچتے رہنا کہ کتنی زیادہ نعمتیں اس نے دی ہیں۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ نوجوان بہت پریشان ہے، کل کا کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا۔ ارے کل کا کیا ہوگا؟ نہ تمہارے پاس گزرا ہوا کل ہے، نہ آنے والا کل ہے۔ غور تو کرو، کس کے پاس ہے بھائی؟ گزرا ہوا کل ہے، جو چلا گیا وہ ہے آپ کے پاس؟ ہے، لاکھ کوشش کر لیجئے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ جو کل آپ کا چلا گیا اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے، جو کل آنے والا ہے اس کے آنے کی امید ہے؟ بولو، ہے یا نہیں؟ نہیں ہے نا۔ یقین ہے، امید تو ہے، یقین ہے کہ ہاں اس آنے والے کل میں ہم ہیں؟ نہیں، تم نہیں ہو بھائی، تم نہیں ہو۔ گزرے ہوئے کل میں تم نہیں ہو، آنے والے کل میں تم نہیں ہو، تم کب ہو؟ بس حال میں ہو۔ اور حال میں اس سے اچھا حال کیا چاہیے کہ فرش عزائے حسین ہے اور تم ہو؟ اس سے اچھا حال کیا چاہیے؟ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے زمین نہیں مل رہی ہے، تمہیں بیٹھنے کے لیے آسمان مل گیا ہے۔ اب اس سے اچھا حال کیا چاہیے کہ تم فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہوئے ہو؟ اب کیا چاہیے بھائی؟ اب کیا شکر ادا کرنے کے علاوہ اور کچھ کرنا چاہیے تمہیں؟ نہیں ملتا لوگوں کو، لوگوں کو بیٹھنے کے لیے زمین نہیں ملتی۔ لوگ ذرا سا مشہور ہو جاتے ہیں اپنے پاس نہیں بٹھاتے، تمہیں معصومین اپنے پاس بٹھا رہے ہیں، اس سے اچھی جگہ کیا چاہیے؟ کرو شکریہ ادا، کرو شکریہ ادا۔ تم معصوم، تم ملائکہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے پاس آج ہے بس،
اور خدا کی قسم جب انسان اس پر غور کرنے لگے گا، کل تو ہے نہیں، کل تو چلا گیا میرا، میں لاکھ کوشش کر کے اپنے بچپنے کو واپس لا سکتا ہوں؟ میں نے ایک تقریر کی تھی کہ کسی چیز پر میرا مالکانہ حق نہیں ہے، میرا کسی چیز پر بھی مالکانہ حق ہوتا نا تو میں اس کو وہیں روک دیتا۔ وقت میرا نہیں ہے، جو چیز میری ہوتی ہے وہ میرے کنٹرول میں ہوتی ہے، جو چیز میری نہیں ہوتی وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے۔ تو جس کے کنٹرول میں ہے اس کو رب کہا جاتا ہے، اور رب کی تعریف یہ ہے کہ من ملک شیئا فہو ربہ، جو کسی چیز کا مالک ہو گیا وہ رب ہو جاتا ہے۔ تم مالک ہو؟ بار بار اس نے کہا رب میں ہوں، رب میں ہوں۔ اس نے اپنے خالق ہونے کا قصیدہ نہیں پڑھوایا، رب ہونے کا قصیدہ پڑھوایا۔ غور کیا تم نے کبھی؟ اس نے اپنے خالق ہونے کا قصیدہ کبھی نہیں پڑھوایا کہ پڑھو کہ میں تمہارا خالق ہوں، نہ چھوڑو نا، خالق رہنے دو۔ خالق بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس مائک کا کوئی خالق ہے نا، اس مائک کو کسی نے بنایا ہے نا، کسی نے بنایا؟ کون ہے بنانے والا؟ پتہ نہیں کون ہے، لیکن ذرا سا اس کی آواز اوپر نیچے ہوتی ہے تو کون اس کو ٹھیک کرتا ہے؟ وہ وہاں جو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں اس کے رب۔ ایک ہے اس کا خالق، خالق بنا کے چھوڑ سکتا ہے، رب کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کی ہیں جو رب ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں کسی حال میں تم کو نہیں چھوڑتا ہوں، میں کسی حال میں۔ کبھی کبھی تمہاری آواز تیز ہو جاتی ہے نا تو میں ہی یہاں سے بیٹھ کے کان ایٹھتا ہوں۔ کبھی کبھی تم غصے میں آ جاتے ہو نا، غصے میں آ کے تم چیخنے چلانے لگتے ہو، پھر میں تم کو ایک مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں۔ یہ مصیبت میں مبتلا نہیں کر رہا ہوں، یہ تمہارے کان ایٹ رہا ہوں، ذرا آواز دھیمی رکھو، میں ہوں، میں تربیت کرنے والا ہوں، میں تربیت کرنے والا ہوں۔ یہ جو بیمار کرتا ہوں میں ہوں، یہ جو شفا دیتا ہوں میں ہوں، یہ جو غنی کرتا ہوں میں ہوں، یہ جو فقیر کرتا ہوں میں ہوں، یہ جو مریض کرتا ہوں میں ہوں، سب میں کرتا ہوں، سب میں کرتا ہوں۔ تم اگر مرنا بھی چاہو تو نہیں مر سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ اگر میرے بغیر کوئی مرنا چاہے تو پھر یہ خودکشیاں ناکام نہیں ہوتی۔ یہ جو خودکشی ناکام ہوتی ہے نا وہ اس لیے کہ میں نے ابھی نہیں چاہا تھا کہ تم مرو، تبھی تو بہت سارے خودکشی فیل ہو گئی۔ خودکشی کرنا چاہ رہے تھے، نہیں کر پائے۔ کیوں نہیں کر پائے؟ ابھی اس نے ارادہ نہیں کیا کہ تم مرو۔ میں ارادہ کروں گا نا، میں ارادہ کروں گا کہ کب تم کو مرنا ہے، میں ارادہ کروں گا کب تک تم کو جینا ہے، میں ارادہ کروں گا کب تمہیں صحت مند رہنا ہے۔ میں خدا بندے عالم کنٹرولر ہے، خدا بندے عالم کنٹرولر ہے۔ دیکھو آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ جس کو جیسے رکھنا چاہے رکھے۔ تم اپنی طاقت پر اتراتے رہتے ہو، میں اپنی طاقت سے یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ انکنڈیشنل سرنڈر، وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں دور حاضر کا پیلا فرعون ٹرمپ، دور حاضر کا پیلا فرعون۔ یہ فرعون پیلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ایران میں کہا جاتا فرعون زرد۔ یہ پیلا فرعون جو ہے یہ سوچ رہا ہے میں اپنے حساب سے چلا رہا ہوں، انکنڈیشنل سرنڈر، بغیر قید و شرط کے ساتھ ایران کو سرنڈر کرنا چاہیے۔ ارے تم نے دنیا کے دوسرے ممالک سمجھے ہیں کیا؟ ہمیں کنٹرول کرنے والا کوئی اور ہے۔ ہم نے یہ چابی دنیا میں کبھی کسی کو دی ہی نہیں۔ ہمیں کنٹرول خدا کرتا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہم نے یہ چابی دی ہی نہیں ہے۔ کل تمہارا باپ یزید کھڑا ہوا تھا، اس کو نہیں دی۔ اسی لیے تو امام حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ کل یزید کی بیعت حسین نے نہیں کی تھی، آج ٹرمپ کی بیعت حسین کا نوکر نہیں کرے گا نا۔ ہم نے اپنی یہ چابی کسی کو دی ہی نہیں ہے، ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں، جو اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ دنیا ان کے حساب سے چلتی ہے، وہ دنیا کے حساب سے نہیں چلتے ہیں۔ خدا چلا رہا ہے، خدا چلا رہا ہے۔ وہ جس کو چاہے گا بچائے گا، جس کو چاہے گا ڈبائے گا۔ تم نے سنا ہے، ایک بات سنی ہے تم نے، جناب موسیٰ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی ماں نے کیا کیا تھا؟ بولو، صندوق میں رکھ کے ان کو کہاں ڈال دیا تھا؟ دریا میں۔ صندوق بھی بنوایا تھا فرعون کے کزن سے، کبھی یہ ہسٹری سناؤں گا۔
بعد میں وہ مومن آل فرعون مشہور ہوا. جس نے صندوق بنایا تھا نا اس کو بلایا، وہ نجار تھا. نجار یعنی بڑھئی. اس کو جناب موسیٰ کی ماں نے بلایا، کہا کہ ذرا آؤ، ایک صندوق بنانا ہے جس میں چھید نہیں ہونا چاہیے، پانی میں ڈوبے نہیں. اچھا 90,000 بچے قتل کیے ہیں فرعون نے کہ موسیٰ نہ پیدا ہوں. جناب موسیٰ کی ماں کو حمل کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوتے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا. جیسے ہی نجار آیا تھا، جب وہ فرعون کے نمائندے آئے تھے، پولیس اس کی آئی تھی، تو جناب موسیٰ کو تندور میں رکھ دیا تھا جناب موسیٰ کی ماں نے. جب نجار آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ صندوق کیوں بنوا رہی ہو؟ کہا بس اتنا سا بنا دو کہ اس چھوٹا سا ہونا چاہیے. تو اس نے ایک دم بچے کے سائز کا صندوق بنانے کے لیے کہا جناب موسیٰ کی ماں نے. تو اس کو شک ہو گیا، دنیا کس کے حساب سے چل رہی ہے؟ خدا کے حساب. اس کو شک ہو گیا. اس نے کہا لگتا ہے ان کے یہاں بچہ ہے کوئی، اور اس کو یہ صندوق میں ڈال کے کہیں بھیجنا چاہ رہی ہیں. تو یہ گیا، اور جانے کے بعد فرعون کے دربار میں کہنے لگا اب جا کے بتاؤں گا. جیسے ہی گیا فرعون کے دربار میں، اور اس نے بتانا چاہا کہ موسیٰ کی ماں کے بارے میں کہ ان کے یہاں جو ہے بچہ ہے اور مجھے صندوق بنانے کے لیے کہا گیا ہے. جیسے ہی دربار میں گیا، وہاں جا کے گونگا ہو گیا. وہاں بول ہی نہیں پا رہا. دنیا کون چلا رہا ہے؟ رب کون ہے؟ وہاں جا کے گونگا ہو گیا. تو فرعون نے کہا اب اچھا خاصا تو تھا، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ آؤ کر رہا. خدا بند عالم نے اس کا ریکارڈر آف کر دیا. وہ سوچ رہا تھا زبان سے بولتا ہوں، نہیں نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہا ہو تم. وہ سوچ رہا ہے زبان سے بولتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے ایک بٹن میرے پاس ہے، یہاں میں دباتا ہوں تب بولتے ہو، آف کر دوں گا تو نہیں بول پاؤ گے. یہ تمہارے میوٹ کر دیا، بتا نا اس کو میوٹ، وہیں بیٹھے بیٹھے میوٹ کر دیا، بول ہی نہیں پا رہا. باہر نکلا پھر بولنے لگا. کہنے لگا یہ گڑبڑ کیا ہے، اندر جا رہا ہوں تو نہیں بول پا رہا ہوں، باہر آ رہا ہوں تو بول رہا ہوں. اب جیسے ہی بولنے لگا پھر بھاگا، اب جا کے بتاتا ہوں، پھر گونگا ہو گیا. جب 2 بار یہ اس نے ٹرائی کر لیا تو اس نے کہا کچھ گڑبڑ ہے. پھر اس کے بعد کنیکٹ ہوا جہاں اصلی بٹن تھا. پھر وہاں سے کنیکٹ ہوا. کہنے لگا کہ خدایا یہ تو ہی کر رہا ہے نا، بار بار آف کر دیتا ہے. اچھا اگر اب میں اندر گیا اور میں بولنے لگا تو میں تجھ پہ ایمان لے آؤں گا. ایگریمنٹ کر لیا. اب اندر گیا تو بولنے لگا. خدا بند عالم سے ایگریمنٹ کر لیا، اگر میں اندر جا کے بھی بولنے لگا تو میں اس کو بتاؤں گا تو نہیں، لیکن تجھ پہ ایمان لے آؤں گا کہ ہاں تو ہے. اب جیسے ہی خدا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اندر جا کے بولنے لگا. تو فرعون نے کہا کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ کہا پتہ نہیں، بتانا ہی تو نہیں چاہ رہا تھا. میں بتانا ہی تو نہیں چاہ رہا تھا، جبھی تو منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی. بتانا چاہتا تو بتا نہ دیتا. اب جس کو بتانا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. جس کو بتانا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے تجھے کچھ نہیں بتانا کیونکہ تو کچھ نہیں جانتا. تجھے کیا بتاؤں؟ بعد میں یہی شخص مومن آل فرعون کے نام سے مشہور ہوا. سرچ کیجئے گا گوگل پہ مومن آل فرعون. کون ہے یہ؟ یہ چونکہ رشتہ دار تھا فرعون کا، کزن تھا فرعون کے خاندان کا مومن، جو بڑھائی تھا، جس نے جناب موسیٰ کے لیے صندوق بنایا تھا. تو دنیا کس کے حساب سے چل رہی ہے؟ دنیا خدا کے حساب سے چل رہی ہے. بس آخری بات سنو، میرا وقت پورا ہو گیا. دنیا خدا کے حساب سے چل رہی ہے، فرعونوں کے حساب سے نہیں چل رہی ہے. جب خدا اچھا جناب موسیٰ کو صندوق میں ڈال دیا گیا. صندوق میں ڈالنے کے بعد ان کی ماں نے کہاں ڈال دیا؟ دریا میں. کمال ہو گیا. جب موسیٰ کو، بہت غور سے سننا، دیکھتا ہوں تمہارے سننے کا امتحان ہے، جب موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کیا گیا تھا تو موسیٰ کمزوری کی انتہا پر تھے. پھر سے بتاؤں، جب موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کیا گیا تھا تو موسیٰ کمزوری، ضعیفی، ناتوانی کی انتہا پر تھے. کس نے بچایا؟
خدا نے جب فرعون دریا میں ڈوبا ہے تو مضبوطی کی انتہا پہ تھا. ارے بھائی، جب فرعون کا لشکر سمیت دریا میں ڈوبا ہے تو مضبوطی کی انتہا پر تھا، لیکن کمزور والے کو خدا نے بچا لیا، مضبوط والے کو نہ تمہاری مضبوطی کام آتی ہے نہ کمزوری مانے ہوتی ہے اگر تمہارا رابطہ خدا سے. اپنا رابطہ خدا سے رکھو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. کمزوری میں موسیٰ کی طرح بچا لیے جاؤ گے، اور خدا کے نہیں ہوگے تو مضبوطی میں ڈبا لیے جاؤ گے. فرعون ڈبا دیا گیا، اسی لیے تو ہمارے رہبر مطمئن ہیں اور فرعونوں سے نہیں ڈرتے. ہمارے رہبر فرعونوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ خدا بندے عالم نے یہ نہیں کہا کہ صرف موسیٰ کے زمانے کے فرعون کو ڈبائیں گے. خدا نے کہا جو بھی فرعون بنے گا اسے ڈوبنا ہوگا. جو موسیٰ صفت بنے گا وہ کل بھی نجات یافتہ تھا، آج بھی نجات یافتہ ہے. صلوات بر محمد. میرے خیال میں کل کا انتقام میں نے آج لے لیا آپ لوگوں سے، اور یہ وقت جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گیا. ابھی صرف فضائل تک. شکر ہے خدا کا، ہر حال میں شکر ادا کریں، ہر حال میں شکر. جس حال میں وہ رکھ رہا ہے صرف اپنے ہونے کا شکر ادا کریں. پڑھنے والے میں ہوں، اور میں فرش عزائے حسین پر ہوں، میں ہوں، اور میرے پاس حسین ہے، میں ہوں، اور میں نبی کی امت ہوں، میں ہوں. امام نے، چھٹے امام نے جو زیارت تعلیم کی ہے امام حسین کی، وہ کیا کہا ہے کہ جیسے امام حسین کی یاد آئے فوراً کہو لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے میں آ گیا. امام حسین کو سلام کرو، میں آ گیا. یہ روایت میں بار بار پڑھتا ہوں. ان لم یجبک بدنی عند استغاثتی فقد اجابک. اے میرے مولا حسین، اگر میں نے جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تھی، اگر میں اس وقت لبیک نہیں کہہ سکا تھا تو میں اب لبیک کہہ رہا ہوں. اس وقت میں نہیں تھا، میں کیسے لبیک کہتا؟ میں اب آ گیا ہوں. یہ جو آپ فرش عزا پر آئے ہیں یہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے آئے ہیں نا. مولا میں آ گیا. کل حبیب نے کہا تھا لبیک، آج میں نے کہہ دیا ہے. مجھے بھی حبیب بنائیے. حبیب بنانا آپ کا کام ہے، دروازے پہ آنا میرا کام ہے. میں آ گیا ہوں. مجھے بھی مسلم بنائیے، مجھے بھی شبیب شاکری بنائیے. فقط اجابک بقلبی وسمعی وبصری. نوجوانوں یہ جملہ یاد رکھنا. مولا میں اپنی سماعت لے کر آیا ہوں، مولا میں اپنی بصارت لے کر آیا ہوں. وہوایا علی التسلیم، مولا میں اپنی خواہشیں لے کر آیا ہوں. اب دیکھوں گا تو آپ کی مرضی سے، سنوں گا تو آپ کی مرضی سے، خواہشیں کروں گا تو آپ کی مرضی سے. مجھے اپنے سپاہیوں میں شامل کر لیجیے، مجھے اپنے لوگوں میں شامل کر لیجیے. دعا کیا کرو، دعا کیا کرو. جب یہاں تم تمنا کرو گے، جب یہاں تم دعا کرو گے، تو جب آخری حسین اس زمانے میں ظہور کرے گا نا، تو وہ ان تمام تمنا کرنے والوں اور تمام دعائیں کرنے والوں کو ایک ایک کر کے پکار کے کہے گا تم بننا چاہ رہے تھے، آؤ تمہارا نام ہے. مجھے بننا ہے، مجھے خود کوشش کرنی ہے، مجھے اس صف میں شامل ہونا ہے. اور اس صف میں شامل ہونے کے لیے اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات سے گزرنا پڑتا ہے. شوذب سے عابس ابن شبیب شاکری کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد اپنی جان قربان کرنا. شوذب بعض تاریخوں کے مطابق عابس ابن شبیب شاکری کے غلام ہیں، بعض روایتوں کے مطابق دوست ہیں. شوذب کہتے ہیں عابس آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا آپ جان قربان نہیں کریں گے؟ جذبہ دیکھیے، جذبہ دیکھیے. کیا آپ جان قربان نہیں کریں گے؟ کہا کیوں نہیں کروں گا، میں جب جان قربان کروں گا تو میں تو مر جاؤں گا. میں سینے پہ درد اٹھانا چاہتا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ ایک زخم جسم پہ لگتا ہے، ایک زخم روح پہ لگتا ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے آیا تھا، کچھ جوانوں کا انتقال ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہو گیا تھا. ان کے جسموں پہ زخم لگا تھا
لیکن جو ان کے اعزاء، جو ان کے بھائی، جو ان کے برادر، جو ان کے والدین تھے، ان کی روحوں پہ زخم لگا تھا۔ جسم کا زخم قابل برداشت ہوتا ہے، روحوں کا زخم قابل برداشت نہیں ہوتا۔ عابس ابن شبیب شاکری شوذب سے کہہ رہے ہیں کہ میں صرف جسم پہ زخم نہیں کھانا چاہتا، میں اپنی روح پہ بھی زخم کھانا چاہتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا اس سید کو دیکھ رہے ہو؟ امام حسین کی طرف اشارہ کیا۔ کہا اس سید کو دیکھ رہے ہو؟ کہا سید کے پاس جو کچھ بھی تھا سب راہ خدا میں لٹانے کے لیے لے آیا ہے۔ سید اس وقت تک اپنی جان قربان نہیں کریں گے جب تک علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نہ نکالے۔ یہ اس وقت تک اپنی جان قربان نہیں کریں گے جب تک اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر سے شعبہ تیر نہ دیں گے۔ یہ اس وقت تک اپنی جان قربان نہیں کریں گے جب تک اپنے پیارے بھانجے اون محمد کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے نہ لے۔ یہ پہلے اپنے جسم پر زخم سے بہت پہلے اپنی روح کو چھلنی کر چکے ہوں گے، کبھی قاسم کا جنازہ اٹھا کر، کبھی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر۔ آپ نے روایت سنی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جس وقت جناب عباس نے امام حسین کو آواز دی ہے، یا اخاک ادرک اخاک، اے آقا اپنے بھائی کی مدد کو آئیے۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اور سوار ہو کر سنو یہ منظر سنو، میں شاید آج زیادہ طولانی مصائب نہ پڑھ پاؤں۔ امام حسین نے جب یہ آواز سنی ہے نا کہ بھائی میرا آخری سلام لیجئے، تو امام حسین بجلی کی تیزی کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر بہت تیز اسے ایڑ لگائی تاکہ عباس کے جنازے تک پہنچ سکیں، عباس کو زندہ پا سکیں۔ اس تیزی کے ساتھ دوڑے ہیں کہ عباس کو زندہ پا سکیں، لیکن اچانک راستے میں گھوڑا رک گیا حسین کا۔ جیسے ہی حسین کا گھوڑا رکا ہے، حسین نے بڑی التجا کی گھوڑے سے کہ میرا یہ آخری شہید ہے، مجھے اس تک پہنچا دے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں ہوگی۔ لیکن گھوڑے نے رکنے کے بعد دائیں جانب اشارہ کیا۔ اب جیسے ہی حسین نے بھی دائیں جانب دیکھا، کیا دیکھا؟ عباس کا دایاں بازو کٹا ہوا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت ببنا علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حسین گھوڑے سے التجا کرتے، بس یہ میرا آخری شہید ہے، اس تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے دائیں جانب دیکھا، حسین کیا دیکھتے ہیں؟ میرے عباس کا دایاں بازو کٹا۔ سلام اس حسین پر جو اپنے بھائی کے بازو اٹھا رہا ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، عباس کا بازو اٹھایا، اسے آنکھوں سے لگایا، کہا بھیا تیرے ان بازوؤں کی مچھلیوں پر زینب کو بھروسہ۔ ذرا سوچو حسین کس کلیجے سے ہم عباس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ حسین نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی، بڑی تیزی کے ساتھ حسین کا یہ ذوالجناح آگے بڑھا، تھوڑی دیر بعد پھر رک گیا۔
حسین نے کہا اب کیا ہوا؟ گھوڑے نے بائیں جانب دیکھا، حسین کیا دیکھتے ہیں؟ عباس کا بایاں بایاں۔ جزاکم ربکم، خدا تمہاری آوازوں پر رحمتوں کا نزول کرے۔ حسین کس کلیجے سے عباس کے بازوؤں کو اٹھاؤ گے؟ حسین نے پھر بایاں بازو اٹھا، پھر آگے بڑھے۔ اب جیسے ہی عباس کے سرانے پہنچے، جناب عباس کہتے ہیں آقا آخری خواہش یہ ہے کہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ ایک آنکھوں میں تیر ہے، دوسری آنکھوں میں پھول۔ تمہیں پتا ہے عباس گھوڑے سے زمین پہ کیسے آئے تھے؟ جناب عباس نے خود اپنے ایک چاہنے والے سے کہا تھا کہ تم میری مصیبت نہیں پڑھتے، ہر گھوڑے سے زمین پہ آنے والا ہاتھوں کو ٹیک کر سہارا دیتا ہے۔ میں جب گھوڑے سے زمین پر آیا تھا میرے پاس ٹیکنے کے لیے ہاتھ نہیں تھے۔ سنو گے وہ منظر جب آنکھوں پہ تیر لگا ہے نا جناب عباس میں، تو جناب عباس کے پاس ہاتھ تو تھے نہیں کہ وہ تیر نکالیں۔ جناب عباس گھوڑے سے زمین پر کیسے آئے؟ محال تھا جناب عباس کا گھوڑے سے زمین پر۔ کہتے ہیں جب آنکھوں میں تیر لگا ہے تو اس تیر کو نکالنے کے لیے تیر کو دونوں گھٹنے کے درمیان لیا ہے، اور جیسے ہی اسے نکالنے کے لیے جھکے ہیں کسی نے سر پہ گرز مار دیا۔ جیسے ہی سر پہ گرز لگا ہے گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے منہ کے بل زمین پر گئے۔ بس ایک منظر سنا رہا ہوں، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جب حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچتے ہیں تو دو سوال سید سجاد سے کرتے ہیں۔ آقا یہ بتائیے سارے شہداء کی قبر گنج شہیدہ میں ہے، عباس کی قبر نہر کے کنارے کیوں ہے؟ جناب سید سجاد نے بتایا کہ یہ میرے چچا کی وصیت تھی، میری بہن سکینہ سے شرمندہ تھے، وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ خیمے میں نہ جائے۔ دوسرا سوال سنو گے، میں نے مجلس ختم کر دی۔ دوسرا سوال جابر نے کیا آقا میں نے سب کی قبریں دیکھی ہیں، اور محمد کی قبریں بھی دیکھی ہیں، عباس کی قبر اور محمد سے بھی چھوٹی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ امام نے بتایا جب میرا چچا زمین پر آ گیا تو اس کے ہاتھ نہ تھے، جو بھی میرے چچا کے پاس آیا اس نے تلوار